بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ پارہ نمبر 20 کے اشارات۔ پہلا پاؤ، سورہ نمل چل رہی ہے جو مکے کے درمیانی دور میں نازل ہوئی۔ اس میں مختلف مثالوں کے ذریعے حق کو ماننے کی دعوت ہے اور زبردست نشانیوں اور آخرت کا ذکر ہے۔ کون ہے جو؟ یہاں اللہ نے 5 بار سوال کیا کہ کون ہے جو مختلف کام کرتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی معبود ہے؟ دوسری زندگی، کفار دوسری زندگی کو ناممکن اور پہلے لوگوں کی کہانیاں سمجھتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں، عذاب ان پر آیا چاہتا ہے۔ قیامت سے پہلے دابہ ایک جانور نکلے گا، اس دن سب کو جمع کیا جائے گا اور اس دن مومن گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ ہدایات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت کیجیے، فرما بردار رہیے، قرآن سنائیے، اللہ کی حمد کیجیے۔ سورہ قصص، یہ مکے کے درمیانی دور کی صورت ہے۔ اس میں نبوت اور رسالت پر ہونے والے اعتراضات کا جواب ہے۔ اس کا اکثر حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور قارون کے واقعات پر مشتمل ہے، جن میں کئی اسباق ہیں۔ موسیٰ کی ماں کو حکم ہوا کہ موسیٰ کو دریا میں ڈال دو، ہم انہیں تمہارے پاس لوٹا دیں گے۔ فرعونیوں نے موسیٰ کو سمندر سے اٹھا لیا، اللہ نے ان کے وعدے کو پورا کرتے ہوئے بہن کے ذریعے ماں سے ملا دیا۔ پہلا پاؤ ہے یہ، اس کے کی ورڈز ہیں کون ہے، دوسری زندگی، ہدایات۔ دوسرا پاؤ، قتل۔ موسیٰ کے ہاتھوں ایک قبطی کا غلطی سے قتل ہو گیا، اگلے دن اس قتل کا راز کھل گیا۔ موسیٰ فرعونیوں سے بچنے کی خاطر مدین کی طرف نکل پڑے۔ مدین کے ایک کنویں پر پہنچے، وہاں 2 نیک لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، پھر تڑپ کر اللہ سے دعا کی۔ ان لڑکیوں کے والد نے ایک لڑکی سے موسیٰ کا نکاح کروا دیا۔ واپسی میں نبوت۔ کچھ سال بعد وہ مصر واپس لوٹ رہے تھے، راستے میں آگ لینے گئے تو نبوت ملی، معجزے دیے گئے اور ہارون کا ساتھ بھی علیہ السلام۔ موسیٰ نے فرعون کو دعوت دی، فرعون نے کہا میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ موسیٰ کے رب کو دیکھ لوں۔ فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی کی تو اللہ نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ غیب کی باتیں وحی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئیں تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ مشرکین موسیٰ کو دیے گئے جیسے معجزات مانگتے ہیں، کہہ دیجئے قرآن ہی بڑا معجزہ ہے۔ تو یہ ہے دوسرا پاؤ، کی ورڈز ہیں قتل، نبوت، غیب۔ تیسرا پاؤ، قرآن و اہل کتاب۔ سچے اہل کتاب قرآن سن کر ایمان لاتے ہیں۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بہت سی خوشحال قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا۔ شرکاء کی بیزاری، جن کو لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا تھا، قیامت کے دن وہ کہیں گے ہم گمراہ تھے، لوگوں کو بھی گمراہ کیا، اب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ قارون کا تکبر اور دکھاوا۔ قارون کو اللہ نے خوب مال دیا، وہ دولت مندی کو علم و محنت کا نتیجہ سمجھتا تھا، دنیا دار لوگ اس پر رش کرتے تھے، اللہ نے قارون کو اس کے تکبر کی وجہ سے ہلاک کیا۔ ہدایات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین کی دعوت کے کام میں کوئی مصالحت مت کیجیے، دعوت دینے سے مت رکیے، اللہ ہی سے مدد مانگیے۔ سورہ عنکبوت مکے کے درمیانی دور کی صورت ہے۔ اس میں آزمائش اور فتنوں کے وقت ثابت قدمی اور صبر کا ذکر ہے، انبیاء کا سختیوں پر صبر بیان کیا گیا ہے۔ تیسرا پاؤ ہے یہ، اس کے 3 کی ورڈز ہیں قرآن، شرکاء، ہدایات۔ چوتھا پاؤ، کوشش اور جزا۔ کوشش کا فائدہ خود کوشش کرنے والے ہی کو ہوگا۔ نوح و ابراہیم علیہم السلام۔ نوح نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی، اس میں دعوت دینے والوں کے لیے صبر کا عظیم پیغام ہے۔ ابراہیم نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی۔ ابراہیم کی نصیحت۔ ابراہیم نے قوم کو سمجھایا کہ تم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، قیامت کے دن تمہارے معبود انکار کر دیں گے۔ ابراہیم پر اللہ نے انعام کیا، ان کی نسل میں اسحاق و یعقوب دیے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بدفعلی سے روکا تو قوم نے کہا اگر ہم غلط ہیں تو ہم پر عذاب لے آؤ، تو اس قوم پر سخت عذاب نازل ہوا۔ نافرمانوں کو عذاب۔ قوم شعیب، عاد، سمود، فرعون، حامان، سب کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے مختلف عذاب جیسے آندھی، چنگھاڑ، زلزلہ، پانی وغیرہ کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ اللہ کے سوا دوسروں کی بات کرنا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، جیسے مکڑی کے جالے کے ذریعے انسان کی کوئی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہے چوتھا پاؤ، 3 کی ورڈز ہیں کوشش، نصیحت، عذاب۔ بس اتنا ہی، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم۔